نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وسوسہ کا باب ختم ہو گیا تھا، آج تقدیر پر ایمان لانے کا باب ہے، یعنی اچھی بری تقدیر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یعنی تقدیر جو ہے اچھی اور بری تقدیر، یعنی رب نے جو لکھ دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر تین قسم کی ہے، اور تقدیر کا یعنی معنی یہ ہے کہ کل شیء خلقناہ بقدر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، یعنی تقدیر کا معنی اندازہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ لگا کر اپنے علم سے، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھ دیا۔ تقدیر مبرم پہلی، اور دوسری مشابہ مبرم، اور تیسری جو ہے معلق۔ یعنی ان میں سے جو پہلی ہے مبرم، اس کی تبدیلی جو ہے وہ ناممکن ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی مبرم کا حکم اٹل ہے، جو فیصلہ جو کام اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ مشابہ مبرم وہ ہے جس کی تبدیلی ممکن ہے، وہ بھی محبوبوں کی دعا سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یا انبیاء کرام ہیں، یا اولیاء کرام ہیں، یا علماء حق ہیں جو حق پر ہیں، وہ ہیں، ان کی دعا سے یہ تقدیر جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور جو تیسری ہے معلق، وہ عام انسانوں کی دعا سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر عام انسان بھی دعا کرے تو وہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے، جسے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، اور جو اصل لکھا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ ان پر دنیا کا عذاب کا فیصلہ مبرم ہو چکا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں دعا کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بارے میں دعا نہ کرو، کیونکہ ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ اٹل ہے، اور ان کو دنیا میں ہی عذاب دینا ہے، اور عذاب دے کر ہی یعنی رہنا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ جو ہے مبرم تھا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر۔ ویسے تو سارے کام، ساری تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تبدیل ہوتی ہیں، یعنی یہ انبیاء کی دعا سے بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انبیاء کرام کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ میں نے پہلے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ ان کے بارے میں دعا نہ کرو، یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 سال سے 100 سال ہو گئی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ دکھایا گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا
حضرت آدم علیہ السلام نے جو چمک رہے تھے تو ان کے بارے میں پوچھا گیا. یہ ایک موضوع لمبا ہے، اگر اس پہ بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ ان کی عمر اتنی کم کیوں ہے، لہٰذا میری عمر سے ان کو 40 سال دیے جائیں. لہٰذا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 سال جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے گئے، ان کی 100 سال ہو گئی. یعنی یہ تھا مشابہ مبرم جو کہ انبیاء کرام کی دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے. اور آخری جو ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ آخری معلق جو ہے وہ عام انسان کی دعا سے، آپ کی ہماری دعا سے یہ تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو. اسی طرح شروع کرتے ہیں حدیث مبارکہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لکھی. فرماتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے زمین پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کی جو ہے تقدیریں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی تھی. مبرم ہے، مشابہ مبرم ہے، معلق ہے، جو بھی تقدیر تھی جیسی بھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اندازے کے مطابق، جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اندازے کے مطابق سب کچھ لکھ دیا تھا. زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، یعنی اتنا عرصہ دنیا کے پہلے، اتنا عرصہ بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھ دیا تھا. یعنی تب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. یعنی اس وقت کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا عرش تھا جس پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے تشریف فرما ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یعنی تب سب پانی ہی پانی تھا، پانی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. یعنی جیسے کہ آج یہاں زمین ہے، یہاں پہلے پانی ہوا کرتا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے اور پانی کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش جو ہے پانی پر رکھا ہوا تھا. یعنی حالانکہ یہ پانی سے بھی عرش اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہے، یعنی اس کی قید ہم نہیں لگا سکتے، ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے کہ اس کی یعنی اتنے مربع میں، مثال کے طور پر بھئی اتنے مربع میں یا قلعے میں یا اس کی ایکڑ میں، اس طرح کی ہم جو ہے قید نہیں لگا سکتے، بلکہ اس دنیا سے بھی بڑا. یعنی یہ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے درمیان یعنی عرش کے اور پانی کے درمیان کچھ نہ تھا، عرش جو ہے پانی پر تھا اور یہ عرش پانی سے بڑا تھا جسامت کے لحاظ سے. یعنی اس کی قید لگانا ممکن نہیں ہے، اس کی قید نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اندازے سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی. یعنی جیسے کہ پہلے تفسیر اس کی میں کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز اندازے سے بنائی اور انسانوں کی اچھی بری تقدیر بھی اندازے سے بنائی. باقاعدہ اچھی بری تقدیر کے بارے میں آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یعنی انسان کا بس یعنی بے بس ہونا، یعنی جو انسان کے بس میں ہے اور جو انسان جس سے بے بس ہے، علم و جہالت سب پہلے سے
मुकर्रर है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ लिख दिया था। अल्लाह तबारक व तआला जानता था इंसान के कहाँ कोई काम बस में होगा, कहाँ इंसान बेबस होगा, कहाँ इंसान जो है, कौन सा इंसान इल्म हासिल करेगा और कौन सा इंसान जो है जहालत के कटहरे में होगा। यानी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला पहले ही जानता था और उसने सब कुछ अपने इल्म से लिख दिया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। दुआ में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।